ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں ہر سال 15 لاکھ نوجوان انجینئر بنتے ہیں، جبکہ یہ تعداد پاکستان میں 25,000 کے قریب سالانہ ہے۔ آبادی کے تناسب سے بھی ان کی یہ مقدار ہم سے قریب 15 گنا زیادہ ہے۔ اسی طرح انفارمیشن ٹیکنالوجی کے میدان میں بھارت قریب 1 لاکھ گریجویٹ سالانہ پیدا کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی برآمدات $250 ارب سالانہ سے زیادہ ہیں۔ اگر پاکستانی سافٹ ویئر ہاؤسز کے عمومی حالات کا جائزہ لیا جائے تو قریب سبھی بڑے چھوٹے اداروں میں تربیت یافتہ لوگوں کی شدید قلت ہے۔ سافٹ ویئر برآمد کرنے والے اداروں کی طرف سے آئی ٹی پروفیشنلز کو اپنے ادارے میں کام کرتے رہنے پر مجبور کرنے کے کئی جتن کرنا پڑتے ہیں۔ بڑی بڑی گاڑیاں، غیر ملکی سیاحتی دورے اور انتہائی پرکشش تنخواہوں کے باوجود سب سے زیادہ اسی میدان میں ملازمین سوئچنگ کرتے ہیں۔ ایسے حالات میں جہاں کاروباری کساد بازاری اپنے عروج پر ہے، وہیں سیاسی دھما چوکڑی کے باعث طاری انتہائی غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے تمام صنعتی اور کاروباری ادارے بقا کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ اگر کوئی میدان ایسا ہے کہ جس میں پروفیشنلز کی شدید قلت ہے اور بہتری اور ترقی کے ان گنت مواقع موجود ہیں، تو پھر کیا منطقی طور پر ہمیں اس میدان میں بہت زیادہ نوجوانوں کو تربیت نہیں دینا چاہیے؟ قوم کو سرکار کے پالیسی سازوں سے کوئی امید ہی نہیں ہے، لیکن نہیں معلوم کہ سرکاری اور نجی جامعات بھی مارکیٹ کی اس صورتحال سے ناواقف کیوں ہیں۔ کیا مشکل ہے کہ چند سال کے لیے انفارمیشن ٹیکنالوجی میں طلبہ کے داخلے معمول سے 3-4 گنا زیادہ کر دیے جائیں اور تعلیم کے معیار کو تھوڑی توجہ سے اس قدر بہتر کر دیا جائے کہ نوجوان 4 سال بعد جب جامعے سے تکمیل تعلیم کے بعد نکلیں تو وہ مارکیٹ کے تقاضوں کے مطابق بہترین تربیت لیے ہوئے ہوں۔ سوچیں کہ کسی بھی بڑے صنعتی انفراسٹرکچر اور مہنگی مشینری اور پلانٹس پر قیمتی زر مبادلہ کی انویسٹمنٹ کیے بغیر صرف ذرا سی حکمت اور توجہ سے اپنی آئی ٹی کی برآمدات کو $2 ارب سے $20-25 ارب سالانہ تک لے جائیں تو ہمارا سارا تجارتی خسارہ ہی ختم ہو جائے۔ یہ کام نہ تو کوئی بہت اہمکانہ سپنا ہے اور نہ ہی کوئی ایسا مشکل کہ جس کے لیے کسی دوسرے ملک سے کسی قسم کی کوئی مدد لینا پڑے، بلکہ یہ وہی کام ہے جو ہم پہلے سے کر رہے ہیں۔ ہمیں بس اس کا دائرہ وسیع کرنا ہے۔ آج ہم سے سولر پینل نہیں بن رہے اور دنیا کے ترقی یافتہ لوگوں نے خلا سے شمسی توانائی زمین پر پہنچانا شروع کر دی ہے۔ چند دن پہلے امریکیوں نے خلا سے پہلی شمسی بیم زمین پر دے ماری ہے، اور یہ کارنامہ سر انجام دینے والے آزمائشی پرواز سپیس سولر پاور ڈیمونسٹریٹر کے مشن میں شامل سائنسدان آج کل کیلیفورنیا انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں اس کی کامیابی کا جشن منا رہے ہیں۔ خلا سے زمین پر شمسی توانائی بھیجنا انسان کا 100 سالہ پرانا خواب تھا۔ کانسٹنٹ سیلوکووسکی ایک روسی تھیورسٹ تھا جس نے 1923 میں خلا میں ایسے آئینوں کی تجویز دی جو سورج کی طاقتور شعاؤں کو اپنی طرف کھینچ کر ایک طاقتور شعاع کی شکل میں زمین تک بھیجیں، جسے گراؤنڈ اسٹیشن کے ذریعے پکڑ کر بجلی میں تبدیل کیا جا سکے۔ اس خیال 100 سال بعد بالآخر 2023 میں امریکی سائنسدانوں نے اسے عملی تعبیر دے دی۔ خلا میں سورج کی روشنی کی شدت زمین سے 10 گنا زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ اسے زمین کے گیسوں والے ماحول، بادلوں یا گرد میں سے نہیں گزرنا پڑتا۔ اسی طرح اگر خلائی سولر پاور اسٹیشن کو مناسب مدار میں رکھا جائے تو یہ تا عمر مسلسل سورج کے سامنے رہے گا اور بجلی بنانے کے لیے درکار حرارت دن رات زمین پر بھیجتا رہے گا۔ یہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے کہ ایک سیٹلائٹ سے 10 لاکھ تک گھروں کو بجلی فراہم کی جا سکے گی۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہم سب کو دعا کرنی ہے کہ اے ہمارے پاک پروردگار، ہمارے ملک کو بھی اتنی ترقی عطا فرما کہ ہم دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کے مقابلے میں کھڑے ہو سکیں۔ اگر آپ سب بھی مل کر اس دعا میں شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھ دیجیے گا۔ میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں بھکر نیٹ ورک ویڈیوز۔ ناظرین گرامی، SSPD-1 نامی پرواز پچھلے سال جنوری میں خلا میں بھیجی گئی تھی، جس نے پورا سال شمسی توانائی کے مختلف تجربوں میں گزارنے کے بعد بالآخر خلا سے تاریخ انسانی کی سب سے پہلی شمسی توانائی کی طاقتور شعاع مارچ میں کامیابی سے زمین پر بھیج دی۔ امریکہ اس کھوج میں اکیلا نہیں بلکہ اس کے مقابلے میں چین، ہندوستان اور UK بھی خلا پر مبنی شمسی توانائی کی ٹیکنالوجی پر دھڑا دھڑ کام کر رہے ہیں، کیونکہ یہ دنیا توانائی کی بھوکی ہے۔ سائنسدانوں کو خلائی سولر پاور اسٹیشن کا خیال تو سپیس پروگرام کے شروع میں ہی آ گیا تھا، لیکن اس وقت خلا میں زمین سے مطلوبہ آلات اور ساز و سامان لے جانے کے لیے خلائی جہازوں پر آنے والا خرچ اس سے بننے والی بجلی سے کئی گنا زیادہ تھا۔ تاہم اب اسپیس ایکس جیسی کمپنیوں کے بننے کے بعد خلائی پروازوں کا خرچ بہت کم ہو چکا ہے، اور کوئی بعید نہیں کہ خلائی سولر پاور اسٹیشنز جلد ہی ایک حقیقت بن جائیں۔ یہ خلائی اسٹیشن کئی کلومیٹر لمبے ہو سکتے ہیں۔ آپ شاید یہ نہ جانتے ہوں کہ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کا سائز ایک فٹ بال گراؤنڈ جتنا بڑا ہے۔ آزمائشی خلائی
परवाज से छोड़े जाने वाले कॉलटेक डिवाइस के साथ 1.8 मीटर लंबी सोलर चटाई लगाई गई थी, जिसके अंदर 32 मुख्तलिफ इकसाम के कम कीमत सोलर सेल लगे हुए थे, जिनसे पकड़ी गई सूरज की रोशनी को इलेक्ट्रॉनिक्स ने माइक्रोवेव में तब्दील किया। फिर 2 हल्के वजन के माइक्रोवेव ट्रांसमीटर्स के जरिए जमीन पर कामयाबी से सिग्नल भेजे गए। अगरचा इस टेस्ट फ्लाइट में बहुत से मसाइल भी आए, लेकिन उन्हें जमीन पर मौजूद कंट्रोल रूम से ही खला में ठीक कर लिया गया। ये कामयाब खलाई फ्लाइट इंसान के साफ सुथरी ज़राए तवानाई की तरफ सफर का एक बहुत बड़ा मरहला था, जो कि कामयाबी से अबूर हो गया है, क्योंकि जमीन पर इंसान पहले ही तेल और कोयला फूंक फूंक कर बिजली बनाने से माहौल को नाकाबिले वापसी नुकसान पहुंचा चुका है। अगर इस प्रोजेक्ट में मजीद कामयाबी भी साइंसदानों के हाथ लगती है तो इसमें कोई शक नहीं कि ये दुनिया बहुत जल्द बिजली की कमी से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा लेगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा।